گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی شخص کے مراتب کو بیان کرنے کے لیے ان کا ہم عصر ہونا ضروری ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان کے بارے میں نہ اللہ کو زیادتی پسند ہے نہ اللہ کو کمی پسند ہے۔ جو مقام اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، انبیاء کو عطا فرمایا، اس میں کسی بھی شخص کو زیادتی اور کمی کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی فضیلت جو ہے وہ مستحکم ہے اور اس میں کسی قسم کی کا تجاوز کرنا کسی کے لیے بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بات اس مقام تک پہنچ چکی تھی کہ ان مقامات میں سے جو ان کے پہچان کی علامتیں ہیں وہ علامتیں میں نے ذکر فرمائی تھی، وہ علامتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی تھی، اور ان علامتوں میں سے کئی علامتیں میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ پچھلے انبیاء کی تنقیص یا پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی کوئی بھی ایسا لفظ یا جملہ نبی علیہ السلام نے برداشت نہیں فرمایا، اور اس نہج تک پہنچ گئے تھے کہ ان میں سے صوفیاء بھی ہے، اولیاء ہے۔ امت میں 4 مراتب ہے، ان 4 مراتب سے ہٹ کر امت میں کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ بس ان 4 مراتب کو سمجھنا ضروری ہے، اور جو بھی شخص ان مرتبوں سے ہٹ کر کوئی اور مرتبہ بنائے گا وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ اور ان 4 مراتب پر محنت کی گئی ہے، ان کے اصول طے کیے گئے ہیں، ان کی علامتیں طے کی گئی ہے، ان کے مدارس موجود ہیں، ان کے ادارے موجود ہیں۔ جس طرح بیان کو سننا ضروری ہے اس طرح اس کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ 4 مراتب کون سے ہیں؟ فقہا، محدثین، متکلمین، اور آخر کیا ہے؟ صوفیاء۔ یہ 4 مراتب ہے۔ فقہا، محدثین، متکلمین اور صوفیاء۔ پھر دوبارہ کہوں، فقہا، محدثین، متکلمین اور صوفیاء۔ یاد رہے گا انشاءاللہ، یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلا مقام فقہا کا ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں ایک اعتراض آ سکتا ہے کہ آپ نے مفسرین کو تو ذکر نہیں کیا، تو جتنے بھی اور مراتب آئیں گے مفسرین کا ہو یا جس کا بھی ہو وہ ان کے اندر داخل ہوں گے، ان سے باہر نہیں ہے۔ وہ مفسرین فقہا میں شامل ہے۔ سب سے پہلا درجہ فقیہ کا ہے۔ جو شخص فقیہ ہوگا وہ محدث ضرور ہوگا۔ جو شخص فقیہ ہوگا وہ محدث ضرور ہوگا، کچھ سیکھے بھی اور اس طرح کوئی باتیں ہو۔ اصل میں ایک چیز کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اس لیے اس چیز کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں۔ جو شخص فقیہ ہوگا وہ محدث ضرور۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث بیان کرنے والے، حدیث کو یاد رکھنے والے۔
محدثین بھی گزرے ہیں نا. امام بخاری کون ہے؟ محدث ہے. امام ترمذی کون ہے؟ محدث ہے. امام نسائی کون ہے؟ محدث ہے. امام طحاوی کون ہے؟ محدث ہے. امام مالک جو ہے امام ابو داود کون ہے؟ محدث ہے. یہ صحاح ستہ کے جتنے بھی یہ سارے کون ہیں؟ محدثین ہیں. تو ہر فقیہ محدث ہوگا، لیکن ہر محدث کا فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے جب روایتیں آئے گی آپ کے سامنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اور ابو ہریرہ کی، تو ابو ہریرہ عنہ محدث ہے لیکن فقیہ نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقیہ بھی ہے اور محدث بھی ہے. تو جب فقہ کی کوئی بات آئے گی تو کس کی رائے کو لیا جائے گا؟ عبداللہ بن مسعود کو لیا جائے گا. میں آپ کو وہاں بھی وہ مرتبے بتا رہا ہوں جو بعد میں شروع ہوئے تھے، یہ وہاں پر بھی موجود تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد، یعنی صحابہ میں موجود تھے. یہاں ایک بہت بڑا اشکال ختم ہو جائے گا. جو میں نے یہ ذکر کیا کہ 4 طبقات ہے، 4 طبقات میں پھر میں نے یہ ذکر کیا کہ ہر فقیہ کا محدث ہونا ضروری ہے. جو فقیہ ہوگا وہ محدث ہوگا، لیکن جو محدث ہوگا اس کا فقیہ ہونا ضروری ہے. اب یہ اشکال ختم ہو جائے گا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ علامہ ابن خلدون نے ذکر کیا ہے اپنے مقدمے میں کہ امام ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی. کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 17. امام حنیفہ کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہے، اور یہ اس میں ہمارے یہ بڑے بھائی بھی شامل ہے، چھوٹے بھائی سارے شامل ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہ ان کو کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 17 گریڈ کے تھے. لیکن میں نے پہلے سے اس اشکال کو ختم کر دیا کہ بھائی ایک شخص اتنے بڑے فقیہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 17 حدیث یاد تھی، ان کو یہ اقرار ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ مجتہد تھے، مقلد نہیں تھے، مجتہد تھے. مجتہد کا مطلب کیا ہے؟ خود اس قابل تھے کہ کسی بھی مسئلے کو قرآن و سنت سے نکال سکے. اب کیا ہوگا؟ مسئلہ وہ نکال سکے گا جس کو حدیثیں یاد ہوگی نا. جس کو حدیث یاد نہیں اس کو وہ کیسے مسئلہ نکال سکتا ہے؟ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کو ہمارے اہل حدیث بھائی بھی جو ہے مقلد ہی کہتے ہیں، جو ہے مجتہد ہی کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. جب آپ مجتہد بھی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں 17 حدیث یاد ہے، تو یہ کیا کھلم تضاد نہیں ہے؟ سہیل وڑائچ والا سہیل وڑائچ والا کلم تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے 17 حدیث ہے، دوسری طرف آپ مجتہد بھی کہتے ہیں، یہ کیا کلم تضاد نہیں ہوگا؟ حالانکہ کتاب لکھی گئی ہے موسوعہ کشف الآثار میں لکھا گیا ہے کہ 5000 احادیث ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. اور ایک اور موسوعہ ہے، موسوعہ کہتے ہیں کئی کتابوں پر مشتمل ایک شخص پر جو ہے وہ تشخیص کی گئی، 12000 حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. کتنی حدیثیں؟ 12000 حدیثیں. تو گزارش یہ ہے کہ اتنے بڑے امام کو اتنا ہلکے میں مت لیو. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ اشکال کریں گے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہم عصر علماء کا الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کو اشکال کرنے کا حق نہیں ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر. وہ فقیہ تھے اور فقیہ کا سب سے بڑا درجہ ہے. اس لیے ایک اور بات، جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے حماد کو وصیت کی تھی. حماد کون ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ بزنس مین ہے. کس کا بزنس کرتے تھے؟ کپڑے کا بزنس کرتے تھے، اور مختلف بزنس تھا، لیکن کپڑے کا بڑا اعلیٰ بزنس تھا ان کا.
آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی بزنس مین ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو کسی مدرسے میں ڈالے۔ یہ اللہ نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام دیا تھا کہ انہوں نے اس بزنس اور کاروبار اور کروڑ پتی اور اس کے باوجود اپنے بچے کو کس میں ڈالا؟ مدرسے میں ڈالا۔ دو علوم سکھایا اس کو، ایک فلسفہ اور ایک کون سا؟ علم کلام، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے 4 طبقات ذکر کیے نا، کہ فقہاء، محدثین، متکلمین، صوفیہ۔ یہ متکلمین علم کلام ہے، اللہ کی ذات صفات کے بارے میں گفتگو کرنے والے، یہ بہت الگ علوم ہے۔ لیکن جب یہ علوم سکھائے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ بیٹا میں تجھے 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ کتنی لاکھ؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص یہ کہہ رہے کہ میں 5، اور یہ کس میں ہے؟ الوصایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے صفحہ نمبر 17 پر یہ موجود ہے کہ میں تجھے 5 لاکھ، وصیت ابو حنیفہ کی وصیت والی کتاب ہے، 5 لاکھ حدیثوں کا میں تمہیں خلاصہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں۔ کون بتا رہے ہیں؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی 5 لاکھ حدیث ایک شخص کی نگاہ کے سامنے ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ باقی حدیثیں کہاں گئی، اور اگر آپ اس بل بوتے پر پڑھیں گے کہ فلانے محدث نے تو اتنی حدیثیں لکھی، فلانے، کسی محدث کا چند حدیثیں ذکر کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ محدث کیا ہے، وہ باقی کا انکار کر رہا ہے، ورنہ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 12 لاکھ حدیث میں سے چند حدیثیں لی ہے۔ سب سے بڑے منکر جو حدیث تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے۔ الگ معیار قائم کیا، 5 لاکھ حدیثوں میں چند حدیثیں لی، اور وہ حدیثیں کیا تھی؟ میں آپ کو 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، بیٹا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اس کی وصیت کی اپنے بیٹے کو۔ دوسری حدیث کیا بیان کی؟ دوسری حدیث یہ بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ تیسری حدیث کون سی بیان کی؟ من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ چوتھی حدیث کیا بیان کی؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے وہ شخص اس وقت تک مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ نچوڑ بیان کر رہا ہے۔ اور 5ویں حدیث یہ تھی، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، بیچ میں متشابہات ہے، جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے ایمان پا لیا۔ یہ 5 حدیثیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ 5 لاکھ حدیثوں میں 5 حدیثیں نقل کرنے والے کو کتنی حدیثیں یاد ہوتی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ائمہ حضرات گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ سارے فقہا بھی ہیں، محدثین بھی ہیں۔ لیکن امام بخاری، ایک اور عجیب نقطہ بیان کر رہا ہوں، نقطہ بڑا اہم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہے یا مقلد ہے، اس کے بارے میں شک شبہ ہے۔ کوئی کہتے ہیں مقلد ہے، کوئی کہتے ہیں مجتہد ہے، لیکن کنفرم کسی نے، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا تھے؟ مجتہد تھے۔ شک تو ہے نا، کچھ لوگوں نے تو مقلد بھی کہا ہے نا، لیکن امام نسائی اور جو ہے امام طحاوی، امام ترمذی، باقی جتنے بھی صحاح ستہ کے ہیں، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ مقلد ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سب کا یقینی ہے کہ وہ کون تھے؟ مجتہد تھے۔ اب آپ یہ مجھے بتائیں
کہ جس شخص کے بارے میں پورا یقین کے ساتھ کہا جا رہا کہ وہ مجتہد ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو صرف 17 حدیثیں آتی، یہ نہایت ہی کم ظرفی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر چیز کو پہچاننے کے جو اسباب ہے، جو طریقے ہیں، وہ ان 4 چیزوں سے نہیں نکلیں گے۔ یا تو کون ہوگا؟ فقہاء ہوں گے، یا کون ہوں گے؟ محدثین ہوں گے، یا متکلمین ہوں گے، یا صوفیہ ہوں گے۔ آخر میں صوفیہ ہے۔ اس صوفیہ پر گفتگو ہے کہ یہ ان 4 طبقات میں سے ہے جس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ صوفیہ بھی ایک طبقہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صوفیہ کا طبقہ کون سا ہے؟ یہ ہمارے ہاں سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزات دیے۔ کیا معجزہ دیا؟ عصا، قال ہی عصا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى۔ عصا تھا۔ دوسرا معجزہ کیا تھا؟ ہاتھ کو بغل میں ڈال لیتے تھے، یوں نکال لیتے، سفید وائٹ ایسے چمکدار بن جاتا تھا۔ اور معجزہ کیا تھا؟ اللہ سے کس کے لیے گئے؟ کلام کرنے کے لیے چلے گئے، اس لیے کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ کلیم۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ خصوصیت کی فضیلتیں ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ہاتھ نکالا ہے کہ وہ سفید ہو گیا ہو؟ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا نکالا ہے کہ انہوں نے دریا پہ مارا ہو اور 2 ٹکڑے ہو گئے ہوں؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فضیلت دی مردوں کو زندہ کرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس طرح کیا کہ فلانا بچہ مرا ہوا ہے اس کو زندہ کر دو؟ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے افضل ہو گئے؟ کیا افضلیت کا دار و مدار اس پر ہوا؟ میں آپ حضرات کو صوفیاء کے اصل پہچان کی طرف لے کے آ رہا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے یہ غلط ہے۔ فضیلت کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا صرف نہیں ہے، وہ صرف تک وہ تھا۔ وہ فارسی کا شعر کس کو یاد ہے کہ وہ جو سب کو حاصل ہے وہ ہمت و تنہا داری؟ شعر ذہن سے نکل گیا کہ جو سب کو فضیلتیں حاصل تھی وہ اللہ نے ہمارے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یعنی اتنی فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، اس کے باوجود انبیاء کا مرتبہ نبی علیہ السلام کے دل میں یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت مت دو۔ اور یہ فضیلتیں میں نے گزشتہ دن درس میں ذکر کیا۔ میں سوچ رہا تھا شاید مجھے جمعے کے دن کبھی یہ موقع نہ ملے، لیکن ابھی موقع آ گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے درس میں موقع ہوتا ہے، بعد میں موقع نہیں ملتا، لیکن بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں۔ اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو فضیلتیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ نے نبی علیہ السلام کو تمام فضیلتیں عطا فرمائی، لیکن جس خصوصیت کے ساتھ اگر آپ کسی ایک نبی کو لیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو آپ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو لا کر نبی علیہ السلام پر فٹ کریں گے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام والے کہ نہیں بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس بنیاد پر ہے کہ آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ اللہ نے جو آپ کو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ کلام اللہ عطا فرمایا کہ جو شروع دور سے 1500 سال گزر گئے، آج بھی اللہ کا کلام جیسا تھا ویسا ہی باقی ہے۔ ورنہ جو فضیلتیں آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے عطا کی۔ ایک فضیلت وہ رہ گئی تھی، دیکھیں اگر ایک انسان کو آپ افضل قرار دیتے ہیں تو اس کو کیا کریں گے؟ نماز میں آگے کریں گے، امام بنائیں گے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام وہ بنے گا جو سب سے بہتر ہوگا، وہ آگے بڑھے، پھر اس میں سے جو بہتر ہے وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ لیلیل منکم اولو الاحلام والنہی، بہترین بندے میرے پیچھے کھڑے ہوں تاکہ مجھے کوئی مسئلہ ہو تو وہ پیچھے آگے کور کر سکے۔ بہترین بندوں میں سے سب سے بہترین بندے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو جو بہتر ہوگا آپ اس کو آگے کریں گے نا۔ ساری فضیلتوں کا منبع نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ایک فضیلت رہ گئی تھی،
وہ فضیلت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر بلایا، اور معراج میں اللہ نے مسجد جو ہے حرم سے اٹھا کر اللہ نے مسجد اقصی تک پہنچایا، اور ایک فضیلت رہ گئی تھی، اے نبی آپ کو وہ عطا کرنی ہے، وہ ہے امام الانبیاء بنانا تھا۔ یہ فضیلت۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ مجھے وہ درس میں کی بات یہاں یاد آ گئی۔ وہ یاد یہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے عجیب کمال ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ مولانا بجلی گر صاحب ہیں، انہیں بزرگ کے حوالے سے ذکر کیا، نام میں بول رہا ہوں، بڑے بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں ایک بزرگ ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ فلاں بزرگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا بہت بڑے آدمی ہے، میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے اب ایک عمامہ دیا مجھے، ایک رومال دیا عمامہ والا، اور کہا کہ یہ فلاں کو دے دو۔ کہتے ہیں کہ میں پہنچا ان کے پاس، میں نے وہ عمامہ ان کو پیش کیا، انہوں نے لے لیا، سر جھکایا اور کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اس بزرگ نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے ان کے پاس جانا ہے تو ان سے ضرور کہو کہ مجھے وہ عمامہ دکھا دے۔ کہتے میں ان کے پاس کئی مرتبہ، 4 سال میں نے ان کی منتیں کی، 4 سال تک انہوں نے وہ عمامہ نہیں دکھایا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، ڈیش ڈراموں کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں پتہ نبی علیہ السلام کے موئے مبارک ہے یا نہیں ہے، اٹھا لیے وہ بڑے بڑے جوتے آپ نے بنائے، نہ علین مبارک، یہ سب چیزیں چھوڑ دے بھائی، حقیقت کی دنیا میں آئے۔ آپ ایک مرتبہ نہیں، 1,00,000 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین جیسا کوئی نعل بنائے اور اس کو چومیں، لیکن اگر آپ نمازوں میں جو ہے وہ سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں، خدا کی قسم یہی نعل تمہارے سر پہ لگے گا۔ یہ فضولیات ہے، یہ ڈیش ڈرامے چھوڑنے ہوں گے۔ یہ ہمارے پاس فلانا اور فلانا ہو گیا، یہ چیزیں ہم نے رکھی ہوئی، نہیں، اوریجنل کوئی چیز ہو تو کائنات کے تمام ہر چیز سے افضل ہے، لیکن یہ بیج شیج اور یہ بنائے، نماز میں حاضر نہیں، حضرت بڑا پہنچے ہوئے سرکار ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ اس شخص کی 4 سال منتیں کی، اس بزرگ کی، انہوں نے مجھے عمامہ نہیں دکھایا، اور کہا کیوں مجھے امتحان میں ڈالنا چاہتے ہو تاکہ لوگ یہاں مزار بنائیں میرا۔ اور کہتے ہیں جب فوت ہو گئے میں ان کے جنازے پر گیا تو وہی رومال اس شخص کے گردن پہ لٹکا ہوا تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں عطا فرمایا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس جیسے پہنچا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا امین بجلی گر صاحب کو کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے؟ میں نے کہا پشاور سے۔ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے؟ کہ میں نے کہا 20-22 کلومیٹر 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے آپ کے پاس آئے۔ کہا میں نے بلایا ہے؟ کہا نہیں بلایا ہے۔ کہا میں بیمار ہوں؟ ہاں بیمار ہوں۔ پھر بھی میں تمہارے سامنے آیا ہوں یا نہیں آیا ہوں؟ کہاں آئے ہو؟ کہا میں نے بلایا؟ نہیں آیا، میں نے نہیں بلایا۔ اچھا پھر بھی میں تمہارے سامنے آیا ہوں یا نہیں؟ کیوں تم میرے کون ہو؟ مہمان ہو، میں نے تجھے بلایا ہے اپنے پاس، مجھے حیا آئے گی نا کہ میں تجھ سے کیا کروں، چھپ جاؤں؟ کہاں؟ کہتے مجھے یہ بتاؤ، ایک وہ ہے جس کو میں نے بلایا بھی نہیں ہے پھر بھی اس کے سامنے آ رہا ہوں، ایک وہ ہے جس کو اللہ نے بلایا بھی ہے اور اللہ کے پاس بھی گئے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جا کر بھی اللہ اسے پردہ کرے؟ اللہ اکبر! کیسے ہو سکتا تھا؟ کہ تمہیں پتہ ہے اس کو اللہ نے بلایا تھا، پھر یہ حق تھا کہ اللہ اس سے پردہ کرتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نور انا رآؤ کا مطلب یہ ہے کہ نور ہے، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو دیکھا۔ یہ ایک وہ تھا۔ نبی علیہ السلام کی فضیلت ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کی فضیلت 2 چیزوں کی بنیاد پر ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے کلام اللہ عطا فرمایا، اللہ نے جو ہے کتاب اللہ عطا فرمایا، ایسی کتاب عطا فرمائی کہ آج بھی اتنے 100 سال گزر گئے اس کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر نبی علیہ السلام پر جو کلام آیا ہے اس میں کوئی 2 نمبری نہیں کر سکتا، تو نبی علیہ السلام کے نام پر اگر کوئی 2 نمبری کرے گا وہ پکا کافر ہے، مرتد ہے وہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر تم کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو لے کر اعتراض کرے گا کہ نبی علیہ السلام کے پاس یہ فضیلت نہیں، یہ غلط ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نبی علیہ السلام کی پہچان کی علامتوں کو نہیں سمجھا ہے۔
اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کی علامت اللہ کے لیے، نبی کے لیے یہ کون سا وہ تھا؟ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے. جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل سکتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکلنا، یہ کوئی بھائی عصا کا پتھر پر مارنا اور وہاں سے چشمے نکلنا یہ ممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ ہی پانی کے لیے بنی ہوئی ہے، لیکن انگلیوں کو پانی کے برتن میں ڈال کر پھر نکال دینا یہ ناممکنات میں سے ہے. اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا ہے. کیا مشکل تھا؟ کیا یہ مشکل تھا کہ ایک صحابی آئے، اے اللہ کے رسول میں مسجد سے گھر تک جاتا ہوں، اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے کچھ بندوبست کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے پیشانی میں نور پیدا فرمایا، ایسے جلتے تھے کہ ٹارچ کی طرح روشن ہوتے تھے. نبی علیہ السلام کے پاس ہے، اے اللہ کے رسول یہ ایک ایسا نور ہے کہ کہیں میرے لیے مسئلہ نہ بن جائے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں اس کو کون سی بیماری لگ گئی. آپ نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے ایک ڈنڈی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈنڈی، ایک وہ دے دی، چھڑی سی دے دی. آپ نے فرمایا یہ لے لو. وہ چھڑی جیسی رات کو نکلتے یوں کر لیتے، اللہ اس کو روشن کر دیتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیزیں نہیں ہیں معیار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت پر یہ چیزیں معیار نہیں ہے مردوں کو زندہ کر. تو بھائی تم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے لگے، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، یہ معیار نہیں ہے ولی کے. میں اس کی طرف آ رہا تھا اور الحمدللہ پہنچ. یہ معیار نہیں ہے کہ فلانا شخص کا رنگ بڑا سفید ہے اور سفید اس کی داڑھی ہے، وہ کہیں بیماری ہوگی، برس کی بیماری، آپ نے اس کو ولی بنا دیا. فلانا بندہ تعویذ کرتا ہے، وہ تعویذ سے میرا فوراً مسئلہ حل ہو گیا، آپ نے اس کو پیر صاحب بنا لیا. حالانکہ سارا یقین آپ کا مسئلہ تھا کہ آپ نے ایک انسان پر یقین کر دیا، جس انسان کو اس نے پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے. اس پر یقین نہیں کیا آپ نے اس پر سب یقین کر لیا. آپ نے وہ عجیب ڈیجنا میں جس طرح آپ نے مجھے سیڈ کیا تھا، عجیب ان کے بنائے ہوئے. پھر آپ نے لوگوں، مثال میں نے پچھلے جمعے میں ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی فلانا دم کرتا ٹھیک ہوتا ہے، دم کرنے سے کوئی ٹھیک ہونا یہ معیار نہیں ہے. دم کرنے سے ٹھیک ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا بڑا نیک ولی وہ دم کرے ٹھیک ہی نہ ہو کوئی، اور دوسرا للو پنجو ہمارے جیسے وہ کوئی دو دم چف چف کر دے، شف شف اور جا کے سارا خف ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. بھائی یہ معیار نہیں ہے. ہم نے غلط معیار طے کیے ہیں ایک شخص کو اللہ کے ولی سمجھنے میں. اس لیے اگر معیارات ان چیزوں کو طے کیا گیا تو پھر مصیبت یہ ہوگی کہ ہر شخص یہ کہے گا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اور ایسے لوگ تھے جو گزر گئے ہمارے، انہوں نے اپنی زندگی میں، ولی کی علامت سب سے یہ ہوگی کہ وہ شوباز نہیں ہوگا، شوبازی نہیں کرے گا، خاموشی کے ساتھ اس کی زندگی گزر جائے گی، لوگ اس کو پکڑیں گے. یہاں تک کہ جو آخری امام مہدی علیہ السلام ہے، جب وہ آئیں گے تو لوگ ان کو پکڑیں گے، بیعت کریں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں میری بیعت مت کرو. اس کو کہتے ہیں ولی. اور یہاں تو ہمارے جو بزرگ بنے ہوئے انہوں نے چیلے بٹھائے ہوتے ہیں کہ میں ایک بات کروں تم نے کہنا واہ، پھر سرکار جی، اور پھر پھول باندھنا، یہ سارے انہیں بندے رکھے ہوئے ہیں. تو بھائی اس طرح کرو، میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح تعاون کرو، ہم بھی شروع ہو جائیں. تو معیارات یہ غلط ہے. آپ نے یہ سمجھا ہے کہ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی اس لیے اللہ کے ولی تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، غلط کہا ہے آپ نے. یہ اس لیے اللہ کے ولی تھے کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کا بنایا، اپنا نہیں بنایا، اس لیے وہ اللہ کے ولی تھے. اور ہم ویلے اس لیے کہ ہم نے لوگوں کو اپنا بنایا، اللہ کا نہیں بنایا، پوری زندگی ہماری تعریف کرتے رہیں گے. اس لیے گزشتہ دن میں ایک پروگرام میں گیا تھا پچھلے ہفتے کو، وہاں ایک شخص کی تعریف ہی ہوتی جا رہی. میں نے کہا یار تعریف، اچھا جس بات کا میں یہ بہت اس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو قول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو، جو ارشادات نبی علیہ السلام کے ہو، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہوں ہمیں، اس میں اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ نثار حیات، مفتی نثار حیات یہ فرما رہا تھا، یہ غلط ہے. وہ قول میرے نبی کا ہے، ان کا ذکر کریں کہ انہوں نے یہ کہا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے. آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ نبی علیہ السلام کے قول کو اپنے کسی بزرگ کی طرف کہیں کہ میرے بزرگ نے یہ، شیخ نے یہ کہا، میرے شیخ نے یہ کہا. شیخ وڑ گیا بھائی نبی علیہ السلام کے. شیخ کچھ نہیں ہے. نبی کا قول ہوگا پھر نبی کی طرف نسبت کی جائے گی، شیخ کی طرف نہیں کی جائے گی. شیخ کا قول ہوگا تو پھر شیخ کی طرف نسبت کرو اس کو، میں مان جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ معیارات غلط ہے. ہمارے ہاں معیار نیلی آنکھیں ہے، ولی ہے،
سفید چہرہ ہے ولی ہے، بالکل وہ برس کی بیماری والا سفید داڑھی ہوگی ولی ہے، اور فلانا جو ہے وہ شف کرتا ہے ولی ہے، اور فلانا جو ہے وہ جو ہے آدھے کپڑے پہنتے آدھے ولی ہے، اور فلانا جو ہے لمبے بال رکھے پوری زندگی نہیں دھویا ولی ہے، اور وہ ہمارے نوری بوری والے سرکار جو ہے وہ ولی ہے، اور یہاں تک کہ اس کے پاس جو چیلے کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ناچو ناچو، وہ دمال ڈالو، اور جو دمال نہیں ڈالے گا وہ فلانا فلانا ہے، اور سارے گالیاں دیتے ہیں، اور پوری سرکار کو نیچے سے اچھال اچھال کر مر گئے، اور مردود نہ فاتحہ نہ درود. یہ ولی ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ولی یہ نہیں ہے. اولیاء کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار یاد رکھو، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وہ اولیاء ہے جن پر نہ خوف ہوگا دنیا کا اور نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی غم اس کا نہیں ہے دنیا کا. ولا هم يحزنون. آگے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. جو ایمان لے کے اور تقوی، لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں اور آخرت میں. یہ جس کا مزداد تقوی ہوگا وہ اللہ کا ولی ہے. باقی سارے ڈیش ڈرامے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. الحمدللہ.